کانٹیکسٹ تھا. وہ کانٹیکسٹ یہ تھا کہ افغانستان کے اندر جو جتنے بھی غیر پشتو بولنے والے ہوتے ہیں پاکستانی, ان کو پنجابی کہا جاتا ہے. یعنی کہ چاہے وہ سندھ سے تعلق ہو ان کا, بلوچ ہوں, سندھی ہوں یا پنجابی ہوں, ان سب کو جو ہے وہ پنجابی طالبان کہا جاتا ہے. اس کا قطعی مطلب نہیں ہے پنجابی طالبان کا کہ وہ پنجاب بیسڈ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ایک تو کلیریفائی یہ چیز کرنی تھی. دوسری بات یہ کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ فینومینا جو ہے یہ پورے ملک کے اندر ہے, اور ظاہر ہے مطلب یہ جو کارروائی انہوں نے کری مثال کے طور پہ لاہور میں کری, تو ظاہر ہے مطلب ایک لاہور ایک بڑا امپورٹنٹ شہر ہے پاکستان کا, اور میڈیا اٹینشن جو ہے وہ میڈیا اٹینشن جو ہے وہ ڈرا کرتے ہیں ملیٹنٹس اس حوالے سے. تو یہ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے. اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ ان کی سینکچریز جو ہیں وہ 100% پنجاب کے اندر ہیں. اچھا رانا صاحب بتائیے, اچھا اس میں آپ میڈیا کی بات کی ہے, آپ وہ ضرور شامل کیجئے, مجھے سوال فریم کر لینے دیجئے. یہ جو آپ پر الزام لگتا ہے بار بار گورنر صاحب کی طرف سے آتا ہے, اب اتنے خراب حالات تھے, جنازے اٹھ رہے تھے, لاشیں ہاسپٹل جا رہی تھی, پولیس کی جو ہے وہ ہم ہوٹرز سن رہے تھے, ایسے میں ایک آواز ہم نے سنی کہ آپ کا ایک خاص تعلق ہے, ایک ہمدردی رکھتے ہیں, آپ جب پنجاب کا کیس لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے ہمیں جو ہے وہ موقف سننے کو ملتے ہیں. یہ ذرا فرمائیے کہ کیا ایسی چیز ہے, آپ کون سا ایسی لیوریج دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ آخر یہ کہنے کا کوشن پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ اب مولانا حنیف جلندری صاحب آپ کے پاس ساتھ اس آپ کے پروگرام میں شامل ہیں, اسی طرح سے ان کے اور بھی بہت سارے دوست احباب یا ان کے مسلک کے لوگ ہیں. اب ہمارے پاس تو ہم تو ان سے ملے ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ ہمیشہ کوآپریٹ کیا ہے, انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہر معاملے میں جو ہے ہماری مدد کی ہے, ہماری رہنمائی کی ہے. میری نظر میں تو یہ دہشت گرد نہیں ہے. اب وہ جو سمجھتے ہیں کہ آپ سے کوآپریٹ کرنے کی وجہ سے نہیں, کوآپریٹ کرنے کی وجہ سے نہیں, یعنی دیکھیں نا ہم اپنے طور پہ بھی, یعنی یہ بالکل بے شک مولانا سن رہے ہیں, ہم اپنے طور پہ بھی پوری نظر رکھتے ہیں اور ہر چیز کو ویریفائی کرتے ہیں. اگر ہم کو کل یہ معلوم ہو کہ ان واقعات میں یا اس دہشت گردی میں ان میں سے کسی دوست کا بھی, خواہ وہ مجھے کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو, اس کا دور دور تک بھی کوئی تعلق ہے, تو بالکل ہم نہ کارروائی کرنے سے پیچھے ہٹیں گے, نہ اس کو گرفتار کرنے سے ہٹیں گے. لیکن یہ ہماری اپنی ویریفیکیشن بھی ہے کہ یہ لوگ ایسے معاملات میں ملوث نہیں ہیں, یہ محب وطن ہے. اب اگر کوئی دوسرا آدمی ان کو دہشت گرد سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ یعنی دعا سلام ہے تو اس لیے ہم دہشت گردوں کی سپورٹ کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آدمی کی سوچ کے اوپر جو ہے جو کہ ایسے دکھ کے موقع پہ جو ہے اس قسم کی اناد کی بات کرے, میں سمجھتا ہوں کہ ماتم کرنے اور افسوس کے علاوہ جو ہے اور کوئی بات کہنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کل جو لوگ جنہوں نے اپنی جان گوائی ہے ان سے جو ہے وہ زیادتی کرنے کے مترادف ہوگا. اب ایک بات اور یہاں پہ میں کرنی چاہوں گا, جس بات کو ایسے لوگ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا جو اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو ان دہشت گردوں کو پکڑنا, ان کو روکنا, ان کے لیے لا انفورسنگ ایجنسیز کو اکوپ کرنا, ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے کریں. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ ان کے یہ سارے معاملات ہیں اس کو جو ہے وہ کلیئر کیا جائے, کلین اپ کیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہیں یا یہ وہ لوگ جو وہاں پہ ہیں ان کو کہاں سے مدد مل رہی ہے, ان کو سورس کیا مل رہا ہے, وہ کس نظریے کو بیچ رہے ہیں, وہ کسی چیز کو آخر وہ سیل کر رہے ہیں نا جو بک رہی ہے, جس کی وجہ سے وہاں ان کے پاس سینکڑوں یا ہزاروں لوگ ہیں جو اس کام کے اوپر جو ہے وہ آمادہ ہو گئے. وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسلام کے اوپر حملہ ہے, یہ امریکہ جو ہے یہ اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے, یہ ہمارے دین کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری پالیسیز جو ہیں وہ ایسی ہو جائیں کہ ہم ان کو اس بات کو سیل نہ کرنے دیں, یا یہ ان کے پاس جو ایک قسم کا ایک نظریاتی ہتھیار وہ استعمال کرتے ہیں, بے شک وہ غلط استعمال کرتے ہیں, وہ ان کو نہ استعمال کرنے دیں. اب آخری بات کی آپ مثال لے لیں, اب نارتھ وزیرستان ہے, میں سمجھتا ہوں کہ نارتھ وزیرستان میں اگر ضروری ہے آپریشن ہونا چاہیے, لیکن یہ پاک فوج خود کرے, یہ پاکستان خود کرے, یعنی ہمیں اب اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے. اب اگر کل کو یہ تصور بنتا ہے کہ یہ امریکہ کے پریشر کے اوپر آپ نے جنوبی شمالی وزیرستان میں جو ہے وہ آپریشن کیا ہے, تو پھر اس آپریشن کی وجہ سے جو بھی یعنی ہوگا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ کہیں گے جی دیکھیں یہ امریکہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے. رانا صاحب وقت بالکل ختم ہو گیا, ایک جملے میں مجھے بتائیے آئندہ ہم ان واقعات سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی ود ان دی پنجاب باؤنڈریز وہ جو کچھ ممکن ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مزید اسٹرینتھن کریں گے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ وی آر پرفیکٹ
آلویز جو ہے امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن جہاں سے یہ ہر چیز آ رہی ہے وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کا یا پنجاب لا انفورسنگ ایجنسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. وہاں سے جب تک یہ چیزیں آنی بند نہیں ہوں گی اس وقت تک یہاں پہ کبھی ہم کامیاب ہو جائیں گے. 10 مرتبہ بھی اگر کامیاب ہو جائیں گے تو ایک مرتبہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ راستہ نکالے. رانا صاحب بہت شکریہ. ملتان سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے قاری انیف جالندھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور اسلام آباد سے میں جوائن کیا تھا سلیم شہزاد نے. سلیم آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے ماہرین کی گفتگو سنی. واقعات کی اس گھمن گیری اور گرداب سے اٹھ کر معاملات کو اس کے پس منظر، پیش منظر اور تہ منظر کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ معاملات صرف سیاستدانوں سے حل نہیں ہو سکتے. زندگی کے تمام شعبہ حیات کے ماہرین کو اس پورے معاملے میں شامل کر کے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے، صرف بات چیت یا صرف آپریشن مسائل کا حل نہیں. یہ تھا آج کا پروگرام. اپنے تبصروں اور مشوروں سے ضرور نوازیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے aina@dunyatv.tv. محمد طاہر کو اجازت. اللہ نگہبان.